میں پچھلے 22 سال سے عمران خان صاحب کا میں نہ ان سے پیار بھی کرتا ہوں. ہر جگہ پہ میڈیا پہ بیٹھ کے میں نے باعث ہو کے ان کی سپورٹ کی ہے, 22 سالوں سے کی ہے, اور میری زندگی میں میں نے صرف ان کا فارم فل کیا ہے. میں ہارڈ کور پی ٹی آئی کا, آپ مجھے کہہ لیں, یا پی ٹی آئی کہنا کہ عمران خان صاحب سے محبت کرتا ہوں میں. اور میں نے ان کے پہلے جلسے میں جو کہ پریس کلب لاہور میں ہوا تھا اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا تھا کہ آج کے بعد میں ان کے لیے کام کروں گا, اور میں نے اس کے بعد نوکری سرکاری کی ہی نہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب عوام, ہم لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے یا جنہوں نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی ہے, ان کے لیے پریشانیاں یہ بڑھ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا شیڈو کیبنٹ بنائیں گے. وہ شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, تیاری کرتی ہے. انہوں نے تو ابھی تک اپنا 5 سالہ ایجنڈا سیٹ نہیں کیا, بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کس ڈائریکشن میں جائیں گے. اب جو یہ ٹیکس, یہ جو مثال کے طور پہ شادی کا ٹیکس ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جس 25 کروڑ کی شادی ہو رہی ہے ان سے تو آپ ٹیکس لے بھی رہے ہیں, نہیں لے رہے تو آپ لیں, لیکن جس کے پاس 25 روپے کھانے کو نہیں ان کو آپ نے دبوچ لیا. مجھے یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ میں جس کے پاس زمین اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی, ریاست اس سے زمین واپس کراتی تھی اور اس جگہ اس آدمی کو بٹھا دیتی تھی جس کے پاس زمین نہیں ہوتی تھی. آج کی ہماری ریاست جو ہے, اس نے سب سے پہلے آتے ہی لوگوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیا. یہ جو انکروچمنٹ کراچی میں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے, میری اطلاعات کے مطابق, میری انفارمیشن کے مطابق, یہ ورلڈ بینک کا ایجنڈا ہے کہ آپ جی شہروں کو پرانی شکل میں لے کے آئیں. ان کی فنڈنگ ہے باقاعدہ, جو 2016 میں شاید میرا خیال ہے کہ اس میں انہوں نے کی ہوگی. پچھلی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ابھی الیکشن سے پہلے لوگوں کو بے گھر کریں, ان کی دکانیں اٹھا دیں غریبوں کو. یہاں آج لبرٹی میں کسی غریب کی دکان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے غریب کی دکان؟ غریب سے روزگار چھین لیا. اسی طرح جہاں انکروچمنٹ, پہلے مارکیٹیں بناتے, جن لوگوں نے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے ان سے یہ زمینیں لے رہے ہیں. ہم نے 36,000 ایکڑ زمین لے لی. کسی ایک ایکڑ میں تو مارکیٹ بناؤ اور ان غریب لوگوں کو وہاں بٹھاؤ اور لوگوں کا وہاں پہ ٹرینڈ بناؤ وہاں جانے کا. یہ کیے بغیر غریبوں کو پہلے اٹھا دیا. جس نے 100 روپیہ 200 کما کے لے جانا تھا آج وہ مر گیا بھوکا. جن جو کراچی میں لوگ جو ماتم, اسلام آباد کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی, ہم نے لاہور ٹی وی پہ چلائی بھی ہے. وہ لڑکی کہتی تھی ہم نے تو درود پاک ہم پڑھتے تھے کہ اللہ میاں عمران خان کو لے آئے, ہم نے ختم قرآن کی ہم محفلیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو لے آئے, ہمارے دکھ ختم ہو. آج اس نے ہم سے چھت چھین لیے. کہاں ہے آفریدی؟ وہ آنکھیں موٹی کر کے جو وزیر داخلہ ہے, وہ گالیاں تو تھانوں میں جاتا پھرتا ہے. وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ آپ وہاں پہ بدماش بن کے جائیں. آپ وہاں پہ ایک ذمہ دار آدمی کے طور پہ جا کے ان سے حسن سلوک کے ساتھ ٹھیک کروائیں اور قانون کو آگے کریں, اپنے ایکسپریشنز کو آگے نہ کریں. آپ یہ رویہ بھی غلط ہے. آپ ذمہ داری کے ساتھ, کیا ریاست مدینہ میں سود تھی؟ کیا آج تک عمران خان کے منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ میں اس ملک سے سود ختم کروں گا؟ کیا ریاست, یہ جو ہم کرنسی یوز کریں یہ حرام ہے کرنسی, یہ کاغذ ہے. یہ کاغذ جو ہمارے پاس آج سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے جو 500 کا نوٹ تھا, آج ڈالر کے اوپر جانے کی وجہ سے وہ 300 کا رہ گیا ہے. کرنسی, یہ حرام کرنسی کے اوپر ہمارا پورا ملک بزنس کر رہا ہے. کیا کسی نے عمران خان کو یہ نہیں بتایا کہ ریاست مدینہ میں یہ اس طرح کی کرنسی نہیں تھی؟ وہاں کھجوریں اس طرح کے ایک دوسرے کے کاروبار کا کمپٹیشن نہیں تھا. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روک دیا اس شخص کو کہ جس شخص نے اپنے لیے ایک علیحدہ کھجوریں اور وہ الگ, جس کا وہ کہتے تھے بیلنس میں کاروبار کرو, کاروبار کا توازن پیدا کیا ہے. کیا یہ سوچ ہے؟ جن 26 ملکوں کے ساتھ معاہدے کا نعرہ لگایا, یہ ایجنڈا آج سے 5 سے 7 سال پہلے انٹرنیشنلسٹوں نے سیٹ کر دیا تھا کہ جس ملک میں لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں, جو ہمارے مقروض ہیں, ان سے قانون بنواؤ کہ وہ پیسے واپس آئیں اور اس کے بعد ہم سود کی مد میں یہ پیسے ان سے لے جائیں, کیونکہ اب ان کے پاس اپنا بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا. یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں میں واپس پیسے لاؤں گا, یہ تو ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. ان کا ایجنڈا تو ہمارے لیے تھا, بے روزگاروں کے لیے تھا, غریبوں کے لیے تھا, بیماروں کے لیے تھا. اس کے لیے صرف وعدے ہیں, اور آتے ہی بے گھر کر دیے لوگوں کو, آتے ہی لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا. یہاں وہ چھلیاں بیچنے والا بیٹھا تھا, کہاں سے روٹی کھائے گا وہ؟ مجھے بتائیں. جو وہاں چنے بیچتا تھا وہ کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ یہ ریاست مدینہ کا تصور ہے. کسی نے عمران خان کو غلط, مجھے عمران خان اپنی کابینہ میں بابر روان کے علاوہ ایک آدمی ایسا دکھا دے جو اب کابینہ میں بھی نہیں رہے, جس کو قرآن کی تفہیم کا پتہ ہو. ان کو اپنی, جب میں نے ان کے لیکچر سنے ہیں سمجھ آتا ہے. ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں
ریاست مدینہ کا ان کو میں کیا کہوں کہ جہانگیر ترین کی میں بات کروں گا جس نے زمینیں برباد کر دی، وہاں گنے کی کاشت کر کے اپنی شوگر ملوں کو بچانے کے لیے وہ تحریک انصاف میں آیا. وہاں پہ پاورٹی ایلیویشن کے فنڈز، وہ جو سود پہ پیسے دلوائے کسانوں کو، گنے کی فصل 3 سال مسلسل کسی زمین میں کاشت ہو جائے زمین بنجر ہو جاتی ہے. وہاں کی تمام علاقوں کی زمینیں بنجر کر کے وہ یہ آدمی اس کے جہاز میں عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں، اس آدمی کا جس نے لوگوں کی کسانوں کی زمینیں برباد کر دی اپنے منافع کے لیے، میکسیمائزیشن آف پروفٹس کے لیے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنے کاروبار بچانے کے لیے تحریک انصاف میں آیا. اور 22 سال پہلے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے غریب، کتنے غریب لوگ گئے ہیں آج کابینہ میں، کتنے وہ لوگ گئے ہیں جو پہلے میں گواہ ہوں، ان لوگوں کو میں جانتا ہوں. یہ ڈاکٹر راشدہ کو جتنی بار ہاری ہے اسی کو پھر اس کو آگے، جتنی بار وہ وہاں پہ مایوس ہو کے لوٹی ہے، لوگوں نے ریجیکٹ کیا، ریجیکٹ کی ہوئی خاتون کو تو نے پھر اس کو لے کے آ گیا. ایف ایم کا، اس لیے ایک ایف ایم کا پریزنٹر جو آپ کی جلسوں میں تقریریں بڑی بڑی اونچا، آپ کو نام لینے سے پہلے آپ کو گرینجر تو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، کسی اینکر نے دینا ہے، پریزنٹر نے دینا ہے، آپ کا اللہ کا دیا ہوا گرینجر، اس نے وہ بول کے آپ نے اس کو سینیٹر کس کوالیفیکیشن پہ بنا دیا ہے کہ وہ قانون سازی کرے گا؟ کون کا؟ یہ لوگ ساتھ ملا لیے. ریاست مدینہ بنانا کیا اتنی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کسی کا تصور ہے؟ اس رستے پہ چلنا، اس رستے کو سمجھ لینا ہی بڑی بات ہے جو ابھی تک عمران خان کو سمجھ نہیں آئی، اور جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں نہ وہ سمجھ آنے دیں گے. مرغیوں کی بات کی، انڈے کی، یہ میرا کنسپٹ تھا. دنیا میں سب سے پہلے میں نے اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا. مرسی صاحب نے مجھے چاہتے تھے کہ مصر میں ہو، آئی ایم ایف نے زور لگا لیا اور آئی ایف سی نے زور لگا لیا مجھے قائل کرنے کے لیے کہ سود پہ کام. میں نے کہا نہیں، پارٹنرشپ ود دا پور، غریبوں کے ساتھ نفع نقصان میں آؤ، کاروبار کرو، پیسے کا فلو ٹرکل ڈاؤن مت کرو، اپ لفٹ کرو. ٹوئسٹ اپ اکانومی تھیوری دی میں نے. دوسرے ملکوں نے بلایا، شہباز شریف صاحب نے کہا ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے. میں نے کہا نہیں سر، میں اس قابل نہیں ہوں. میں نے ان کو کولڈ شولڈرز دیے. میٹنگ ہوئی، اس میں پرویز رشید سمیت اور سیکٹریوں سمیت 40 بندے تھے، منسٹر تھے. میں نے کہا، انہوں نے کہا جی میرے پاس 5 منٹ ہے. میں نے کہا 2 منٹ 30 منٹ میں بیٹھ گیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا. آج انہوں نے ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو پہلے اس سے پیسے لیتے رہے، آج انہوں نے بھی ان کو پیسے دے دیے. غربت تو ختم کہیں بھی نہیں ہوئی، اور یہ بڑا مشکل ہے. عمران خان کو اپنے ارد گرد کے ٹولے جب تک نہیں بدلے گا، وہ ایک دلیر آدمی ہے، نیک نیت آدمی ہے، ملک سے محبت کرنے والا آدمی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ اسے، یہ ریاست مدینہ گیا، وہ تو اس کو شاید وہ جو ویلفیئر سٹیٹ ہے اس تک بھی نہ پہنچنے دیں. بہت شکریہ.